اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 سے، اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ پارہ نمبر 4 کی یہ آخری آیت ہے، پارہ مکمل ہوگا، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 23۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رشتے حرام ہیں، یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ کون کون سے رشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں تفصیلی طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وأخواتكم وعماتكم۔ حرمت حرام کر دی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی والدہ جو اپنی ہوتی ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، چاہے وہ والدہ حقیقی والدہ ہو یا پھر رضائی والدہ ہو۔ یعنی حقیقی والدہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور رضائی والدہ یعنی جس کا ہم نے دودھ پیا ہے، دونوں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ امہاتکم تمہاری ماؤں میں والدہ بھی ہے، نانی بھی ہے، پڑ نانی بھی ہے، دادی ہے، پڑ دادی، اس سے اوپر کی دادی، یعنی دادیاں تمام اوپر تک، تمام نانیاں یعنی نانی پڑ نانی، اور مائیں دودھ پلائی ماں ہو یا پھر حقیقی ماں ہو۔ وَبَنَاتُكُمْ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں کہ تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں۔ بیٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اپنی حقیقی بیٹی ہے، پھر اس کی بیٹی جو پوتی بن یعنی نواسی بن جاتی ہے، اور آگے نواسی کی بیٹی ہو، یعنی جتنی نیچے تک ہیں نواسیاں پوتیاں، ان سے نکاح حرام ہے، اور حقیقی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور بیٹی کی بیٹی ہو یا پھر بیٹے کی بیٹی ہو پوتی، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، یعنی بہن سے جو نکاح حرام ہے، حقیقی بہن ہو یا پھر رضائی بہن ہو، یعنی دودھ شریک ہو، جس نے اس کا دودھ پیا ہے اور دوسرے لڑکے نے بھی پیا ہے، تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہوں گے تو بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی اپنے والد کی جو بہنیں ہوتی ہیں جن کو پھوپھیاں کہا جاتا ہے، پھر وہ اس کی حقیقی بہنیں ہوں یا باپ شریک بہنیں ہوں، ماں شریک ہوں، کسی بھی طریقے سے اس کی بہنیں ہو رہی ہیں والد کی، وہ پھوپھیاں کہلائیں گی، ان سے نکاح حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، یعنی ماں کی بہنیں جو ہوتی ہیں خالائیں، حقیقی بہنیں ہوں اس کی، یا دودھ شریک ہوں، یا پھر جو ہے باپ شریک ہو جاتی ہیں، کوئی ماں شریک ہو جاتی ہیں، یعنی باپ الگ ہوتا ہے ماں ایک ہوتی ہے، کسی بھی طریقے سے والدہ کی جو بہنیں ہیں خالائیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بھائی کی بیٹیاں، بھائی کی جو اولاد ہے بیٹیاں ہیں، یعنی بھتیجیاں، بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی جو بیٹیاں ہیں، یعنی بھانجیاں، بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ یہاں تفصیل آ گئی دوبارہ جو میں نے پیچھے بیان کیا، رضائی ماں جو ہوتی ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا ہے، تو دودھ پلانے والی جو ماں ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رضائی ماں بن جاتی ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری بہنیں دودھ شریک، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اسی کا کسی اور لڑکی نے بھی پیا ہے،
تو وہ لڑکی اور آپ آپس میں بہن بھائی ہو گئے، تمہارا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ رضاعت کی مدت جو ہے 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 2.5 سال ہوتی ہے، کہ 2.5 سال کے اندر پی لیا پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ 2.5 سال سے اوپر کی عمر ہے، 4 سال 5 سال میں کسی بچے نے دودھ پیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی جو بیویاں ہیں ان کی مائیں یعنی ساس بنیں گی، تو ساس کی والدہ، ساس کی دادی اوپر تک جو ہے یہ ساری حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ پالی ہوئی لڑکیاں، اللاتی جو، فی حجورکم تمہاری گود میں ہیں پلنے والی، من نسائکم تمہاری ان عورتوں سے، ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن کہ جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ یعنی ایک عورت سے آپ نے شادی کی، وہ آپ کے پاس آئی تو ایک بچی لے کر آئی جو کسی اور شوہر سے تھی، اب وہ آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس عورت سے آپ نے دخول کر لیا ہے، یعنی صحبت کر لی ہے، تو اب یہ بچی جو کسی اور شوہر سے تھی آپ کی بیوی لے کر آئی ہے تو یہ بھی آپ پر حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر لم نہیں، تکونو تم ہو، دخلتم داخل ہوئے، بہن ان پر، یعنی جس بیوی سے آپ نے نکاح کیا وہ ایک بچی لے کر آئی ہے ساتھ، تو اس بیوی سے صرف نکاح ہوا، آپ نے صحبت نہیں کی، ابھی تک صحبت کا وہ نہیں ہوا، موقع نہیں ملا، صحبت نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے، تو فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو وہ بیٹی لے کر آئی ہے اس سے بعد میں تم نکاح کر سکتے ہو، اگر اس بیوی سے آپ کا سلسلہ نہیں چلتا اور طلاق ہو جاتی ہے، صرف نکاح ہوا ہے، صحبت نہیں ہوئی۔ اگر صحبت ہو گئی تو وہ بیوی جو بھی بیٹی لے کر آئی ہے کسی اور شوہر سے وہ آپ پر حرام ہو چکی ہے، لیکن اگر صحبت نہیں ہوئی ہے اس بیوی کے ساتھ اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو بعد میں، پھر اس کی بیٹی جو تھی اس سے آپ نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری بہو بنیں گی تو بہو سے نکاح حرام ہے، اصل اپنا بیٹا ہو، پالا ہوا نہ ہو، پالے ہوئے کا حکم دوسرا ہے، لیکن اپنا اصلی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بہو بنتی ہے تو بہو سے نکاح حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور حرام ہے یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو یقیناً پہلے گزر چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یعنی یہ بات حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے شریعت میں، آپ جانتے ہیں دو بہنیں ایک ہی وقت میں نکاح میں نہیں رہ سکتی، الگ الگ وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک بہن تھی یعنی اس کا بیوی تھی، اب وہ فوت ہو گئی تو پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے بعد میں، یا اس کو طلاق دے دی پھر سالی سے نکاح کر لیا، لیکن دونوں بہنیں ایک ہی وقت میں ایک نکاح میں شریک نہیں ہو سکتی، نہیں آ سکتی، یہ حرام ہے۔ الا ما قد سلف یعنی جو پہلے گزر چکا، کہ اس وقت لوگ کرتے تھے، جب حکم نازل ہوا تو پھر یہ حرمت ہو گئی، اب دو بہنوں کو جمع نہیں کرنا، اور دو بہنوں کے ساتھ ساتھ پھوپھی اور جو رشتہ ہوتا ہے دوسرا کہ پھوپھی کی جو بھتیجی بنے گی اس سے بھی جمع نہیں کرنا، یعنی ایک شخص جو ہے پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو نکاح میں شریک نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی کو، کہ ایک ہی وقت میں جو لڑکی ہے وہ بھانجی ہے اور دوسری بیوی جو اس کی خالہ بن رہی ہے، اس طرح جمع نہیں ہو سکتا، اور ایک بیوی یعنی بھتیجی ہو رہی ہے تو دوسری بیوی اس کی پھوپھی بن رہی ہے، اس طرح رشتے میں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 23 مکمل ہوئی اور پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر مکمل ہوا۔ آج کا سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔